قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله إن للحسين محبة في قلوب المؤمنين لا يبردها شيء. صلوات پڑھیں گے. سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سید الشہداء کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین اتنی عظیم ہستی ہے جس کی محبت مومنوں کے دلوں میں رچی بسی ہے، اور اس حرارت محبت کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی. وہ شمع محبت روشن ہے جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی، جو نہ زمانے کی قید میں آ سکتی ہے اور نہ مکان و مقامات کی قید میں. 14 صدیاں گزر گئی. دنیا کے گوشے گوشے میں بھی آج جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، حسین کے چاہنے والے، حسین کے عاشق سب کچھ بھول کر کے، گرمی ہو سردی ہو، اپنا کاروبار، مصروفیات، سب سے وقت نکال کر کے عزائے حسین میں شرکت کی کوشش کرتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ حسین کو صرف ہم نے نہیں یاد کیا، انبیاء نے حسین کو یاد کیا. حسین کی ولادت سے پہلے، حسین کی ولادت کے بعد پیغمبر اسلام مولا کائنات مسلسل یاد کرتے رہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کا شیوا یہی تھا. جیسے ہی محرم آتا تھا انداز بدل جاتا تھا، چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی تھی، حزن و اندوہ کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے. ہر امام نے تاکید کی کربلا کو یاد رکھنے کی. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگوں کی طرف سے محرم کے شروع ہوتے ہی اعتراضات بھی ہونے لگتے ہیں، کبھی تلخ لہجے میں، کبھی بہت ہی شیریں لہجے میں. کبھی لہجہ اتنا شیریں ہوتا ہے کہ اپنے بھی دھوکہ کھانے لگتے ہیں، خصوصاً نوجوان جن کی معرفت ابھی اتنی عمیق نہیں ہے، مطالعہ ان کا اتنا گہرا نہیں ہے، دشمن کی چالوں کو سمجھنے کی بھی اتنی جو ہے مہارت انہیں نہیں ہو سکی ہے. مانتے ہیں کہ امام حسین بہت عظیم تھے، ان کی عظمت سے انکار نہیں ہے، نواسے رسول تھے، رسول کے چہیتے نواسے تھے. جو کچھ کربلا میں ان کے ساتھ ظلم ہوا اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک واقعہ تھا جو ہو گیا. اب اسے بار بار دہرانے سے کیا فائدہ؟
اتنا وقت اتنا سرمایہ کسی اور کام میں جو ہے صرف کیا جائے تو کیا برا ہے، قوم کی ترقی میں اسے لگا دیا جائے۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین کو یاد کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری یہ جو ہے وجوہات ہیں۔ ایک وجہ میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ خراج عقیدت، سارے عقلاء عالم کا یہ طریقہ ہے۔ بھائی کسی چیز کو ثابت کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا عقل یا نقل، نقل یعنی قرآن و حدیث۔ سارے عقلاء عالم کا یہ طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جن کی شخصیتیں عظیم ہوتی ہیں، جنہوں نے کوئی عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، جنہوں نے اپنے معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، سماج کے لیے، انسانیت کے لیے کوئی قربانی دی ہے، سب انہیں یاد کرتے ہیں۔ اور زمانے میں حسین کی قربانی سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے، لہذا ہم اگر یاد کرتے ہیں تو اس میں کس چیز کا اعتراض ہے۔ دوسری وجہ کسی کو یاد کرنے کی، اگر ہم انہیں یاد کرتے، درس اور عبرت ہے، صرف ادائے احترام نہیں ہے، صرف خراج عقیدت نہیں ہے، درس اور عبرت کے لیے ہے، سبق لینے کے لیے۔ قرآن بار بار کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان فکر و نظر، عبرت حاصل کرو۔ واقعات کو کبھی دہرایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، درس لینے کے لیے۔ کہ ایک زمانہ تھا کہ جب اسلام پر آفت پڑی، مصیبت آئی، تو اتنی عظیم ہستی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اگر ہمارے زمانے میں اسلام پر آفت آ جائے، اگر ہمارے دور میں کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ پہلا مرحلہ تو خراج عقیدت پیش کرنے کی، انہوں نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، سلام ہمارا ان پر۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دور میں ایسا کوئی موقع آ جائے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ گھر میں بیٹھے خاموش تماشائی بنے رہیں؟ ہم اس واقعے کو دہراتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر عزم اور حوصلہ پیدا ہو سکے۔ اس کی قید تو کسی زمانے کی نہیں ہے کہ صاحب 100 سال پہلے والوں کے لیے ٹھیک تھا، وہ درس لیتے، ہمیں درس کی ضرورت نہیں ہے۔ کل والوں کو بھی ضرورت تھی سبق کی، آج والوں کو بھی سبق کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے کہ ہمارے دادا نے BA کر لیا تھا، ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے والد نے ہمیں پاس کر لیا تب ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے اپنے لیے پڑھا تھا، ہمیں اپنے لیے پڑھنا ہے۔ تو جب تک کائنات میں انسان باقی ہے، درس لینے والے باقی ہیں، درس کی ضرورت باقی ہے، تب تک تذکرہ کربلا بھی ضروری ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ یہ سنت الہی ہے، یاد منانا، تذکرہ کرتے رہنا حکم میں خدا بھی ہے اور سنت الہی بھی ہے۔ آپ قرآن مجید میں اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن تو ایک دن کے لیے نہیں نہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں جو آیت نازل ہوئی تو پیغمبر کے زمانے میں تلاوت ہوگی، پھر نہیں۔ خداوند عالم نے مظلوموں کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، مظلوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب تک آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تب تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ جو تذکرے والی آیتیں ہیں ان کو اب قرآن سے باہر نکال دیجئے، 1400 سال ہو گئے، کب تک اسے بیان کرتے رہیں گے؟ قرآن نے مظلوموں کا تذکرہ کیا، اچھا وہ مظلوم چاہے مسلمان ہو چاہے مشرک ہو، کیونکہ مظلومیت معیار ہے اسلام میں۔ ظلم قبیح ہے، بری چیز ہے ظلم، چاہے کسی کے ساتھ کیا جائے۔ ظالم برا ہے، کافر ہو یا مسلمان۔ ظلم کے برا ہونے میں اسلام اور کفر کی شرط نہیں ہے۔ مظلوم کی حمایت کرو، مسلمان ہو چاہے کافر۔ ایسا نہیں کہ اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے تو اس پر آپ ظلم کر سکتے ہیں۔ وہ اگر فریاد کرتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے تو ہمیں اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ من سمع مناد ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم، پیغمبر کی حدیث ہے۔
اگر کوئی انسان یہ سنتا ہے کہ کوئی مظلوم فریاد کر رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور وہ مسلمان مدد کرنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کس مظلوم کی بات ہو رہی ہے؟ مومن مظلوم پکارے تب، کوئی بھی ہو۔ قرآن مجید ان لوگوں کی جو ہے سختی کے ساتھ یہ جو ہے مذمت کر رہا ہے جو مظلوموں کی فریاد کو سنتے ہیں اور ان کے کان پہ جو نہیں رنگتی۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، اگر تمہیں ہو کیا گیا، اتنے بے حس تم کیسے ہو گئے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان مظلوموں کی حمایت کے لیے، ان مظلوم مردوں، ان مظلوم عورتوں کی حمایت کے لیے جو فریاد کر رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی نجات کے لیے تم اٹھتے کیوں نہیں، قتال کیوں نہیں کرتے، جنگ کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو مظلوم کوئی بھی ہو، قرآن مجید نے جہاں مومن مظلوموں کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر مشرکوں کی مظلوم بیٹیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہیں زندہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کون زندہ زندہ دفن کرتا تھا؟ یہ جو ہے مسلمان تو نہیں نہ کرتے تھے، مشرکین ہی کرتے تھے۔ قرآن مجید ان کی مظلومیت کی داستان قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور یہ داستان بیان ہوتی رہے گی صبح قیامت تک، جب تک اس کائنات میں انسان موجود ہیں، یہ جو ہے مسلمان موجود ہیں، کلمہ گو موجود ہیں، ان آیتوں کی تلاوت ہی ہوتی رہے گی۔ یہ کبھی کوئی نہیں کہتا کب تک اس قصے کو بیان کریں گے کہ کچھ لوگ تھے جو مظلوم بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ سورہ تکویر ہے نا، سورہ تکویر میں قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ پہلی مجلس تو اللہ نے پڑھی ہے۔ مجلس کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے مجلس؟ مصیبت کا تذکرہ ہی تو ہوتا ہے۔ مجلس، پہلی مجلس اللہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی مومن کے لیے بھی اور مشرک کی بیٹیوں کے لیے بھی۔ اذا السماء اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کا منظر، اس کی جو ہے منظر کشی قرآن کرتا ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے اہتمام کتنا کر رہا، آپ یہ تو دیکھیں کتنے اہتمام سے قرآن ان کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے۔ اذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ واذا النجوم انكدرت، جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اذا الجبال سيرت، جب یہ ثابت قدم پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہ مال و دولت جس کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا جب معطل ہو جائیں گے، لوگ ان کی طرح اٹھا کر کے نگاہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں گے۔ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں جو ہے وہ طغیانی آ جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں دوبارہ بدنوں میں پلٹائی جائیں گی۔ اذا الموءودۃ سئلت، وہاں سوال کیا جائے گا۔ کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ ان بے گناہ لڑکیوں کے بارے میں جنہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ بأي ذنب قتلت، انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ قرآن اس کا تذکرہ بار بار دہرائے تو عیب نہیں ہے، ہم اگر تذکرہ دہرا دیں کربلا میں ان بے گناہوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ یہ سوال کر لیا جائے کہ جی یہ تو وقت کی بربادی ہے، سرمایہ کا ضیاع ہے، ٹھیک ہے جو ہوا تھا ہو گیا واقعہ، آپ کب تک اس کو بیان کرتے رہے؟ قرآن مجید نے جہاں مشرک بیٹیوں کی مظلومیت کا تذکرہ کیا، وہیں مومنوں کی مظلومیت کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن۔ سورہ البروج، اور عجیب انداز میں مظلوموں کی مظلومی کا تذکرہ، ان کی تعریف و تمجید، اور قاتلوں سے بیزاری ہے نا۔ یہ جو ہے مکمل مجلس
مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، اور ظالموں سے بیزاری بھی. یہی تو ہوتا ہے نا مجلس میں. اور کیا ہوتا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ بروج، قتل اصحاب الاخدود، پہلے قسم کھایا قرآن، قسم کھانے کے بعد پھر ارشاد ہوتا قتل اصحاب الاخدود، مرد آباد گڑھے والے. مرد آباد گڑھے والے، یہ گڑھے والے کون تھے؟ ان کی داستان قرآن داستان قرآن کو لب و لہجہ یہی ہے نا، سمندر کو کوزے میں سمیٹ دینا. جن مفاہیم کو ہم لوگ ایک گھنٹے میں بیان کرتے ہیں، قرآن کا معجزہ یہ ہے اسے ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے. پوری تاریخ کو سمیٹا ہے قرآن نے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ختم مجلس. پوری مجلس یہ 3-4 جملوں کی ہے. قتل اصحاب الاخدود، مرداباد گڑھے والے. کون سا گڑھے؟ النار ذات الوقود، وہ گڑھے جس میں آگ بھری ہوئی تھی. اذ ہم علیہا قعود، اور وہ گڑھے کے چاروں طرف بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے اس کے گواہ بھی بنے ہوئے تھے. مومنوں کا جرم کیا تھا، خطا کیا تھا جنہیں اس گڑھے میں ڈالا گیا تھا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے. یہ چند جملے قرآن نے بیان کیے. جب تاریخ میں آپ جا کے دیکھتے کہ واقعہ کیا تھا، کون تھے اصحاب اخدود. لیکن قرآن جسے بیان کرتا ہے، عرض کیا میں نے کہ تذکرہ کرنے کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ درس اور عبرت ہے، سبق لینے کے لیے. یمن میں آج یہ جو ہے بڑے شد و مت سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہولوکاسٹ پیش آیا تھا، انسانوں کو زندہ جلانے کی بھٹی بنائی گئی تھی. پہلی بھٹی کب بنی ہے؟ اتفاقاً پہلی بھٹی انہی لوگوں نے بنائی ہے جو آج اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہیں. انہوں نے بنائی تھی انسان سوزی کی بھٹی. یمن، یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اسلام کے آنے سے پہلے کا واقعہ. یمن میں ایک حاکم آ گیا جس کا نام یہ تھا، یہ جو ہے ذو نواس، جس نے بعد میں اپنا نام رکھا یوسف. ذو نواس نے یہودی مذہب انتخاب کر لیا تھا، یہودی ہو گیا تھا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یا دیگر ادیان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں سب پر تشدد شروع کر دیا گیا کہ سارے مذاہب مذہب عیسیٰ کو چھوڑ کر کے یہودیت کو انتخاب کر لیں. ابھی عیسائیت میں تحریف نہیں ہوئی تھی، ابھی تعلیمات عیسیٰ اپنی اصلی حالت پر باقی تھی، موجود تھی. ابھی ان کے ہاں شرک داخل نہیں ہوا تھا. ابھی انجیل جو ہے منمانی طور سے لکھی نہیں گئی تھی. مومنین حقیقی عیسائی موجود تھے. جب دھمکیاں شروع ہوئیں کہ یا دین یہود کو اختیار کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، اور قتل کرنے کا طریقہ یہ رکھا گیا تھا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے تھے، ان کے اندر آگ جلائی گئی تھی. جو ان کے مذہب کو نہ مانے گا اسے اس گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. انسان سوزی کی بھٹی بنائی گئی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ مومنین ہمیشہ ایک طرح کے تو نہیں نہ ہوتے، یکساں نہیں ہوتے ہیں. کچھ کا ایمان اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک حالات نارمل رہیں. اب تک حالات نارمل ہیں، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں. ہماری جاب پہ خطرہ نہ ہو، ہماری عزت آبرو پہ خطرہ نہ ہو، ہمارا گرین کارڈ خطرے میں نہ پڑے، ہمارا آنا جانا خطرے میں نہ پڑے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. حالات نارمل ہیں تو ہم مومن ہیں. پتا ہے کہ سینٹر میں جائیں گے تو وہاں ہیٹنگ کا بھی انتظام معقول ہے، سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پتا چل گیا کہ وہاں چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، بیٹھنے کے لیے فرش نہیں ہے، تو پھر مجمع آہستہ آہستہ، یا سردی زیادہ پڑ گئی ہے تو مجمع آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، چھٹنے لگتا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو یہ جو ہے کنڈیشنل مومن ہوتے ہیں. قرآن نے بھی اس کا کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ.
کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں مشروط طریقے سے، کنڈیشنل. ان اصابہم خیر اطمأن، ان اصابہ خیر اطمأن بہ. اگر دین لانے کے بعد کچھ فائدہ ہو تو خمس نکالا تھا اور بزنس میں فائدہ ہونے لگا تو اگلے سال پھر خمس نکالیں گے. لیکن اگر خمس نکالا پھر بھی گھاٹا ہو گیا، لاس ہو گیا، پھر نہیں. اگر دین قبول کرنے کی بنا پر دنیا میں کچھ پریشانیاں پیش آ گئی، کچھ مصیبتیں پیش آ گئی، گئے تھے مجلس میں، باہر نکلے تو پولیس ان کو جو ہے پکڑ کے لے گئی، تو پھر کہتے ہیں بھائی ایسے مذہب سے ہم نے توبہ کیا. قرآن کہہ رہا ہے مشروط. ایسے افراد نے جیسی جو ہے وہ ذو نواس نے دھمکیاں دینے شروع کی، اور افسوس یہ کہ ایسوں کی اکثریت ہوتی ہے، کیونکہ بہتوں کے پاس دین اور ایمان جو ہے وہ کسی تحقیق کے نتیجے میں نہیں آیا ہے. پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر مسلمان ہو گئے، پیدا ہو گئے شیعہ کے گھر شیعہ ہو گئے، وہابی کے گھر پیدا ہوتے تو وہابی ہوتے، یہودی کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی ہوتے. کم ہی ہیں وہ افراد ہوتے، ان کی تعداد ہوتی ہے جنہوں نے یہ جو ہے بصیرت کے ساتھ دین کو انتخاب کیا ہے، تحقیق کے نتیجے میں دین کو چنا ہے، دل کی گہرائیوں سے دین کو اختیار کیا ہے. تو کچھ لوگوں نے ذو نواس کی دھمکیوں سے جو ہے متاثر ہو کر کے، مرعوب ہو کر کے ان کے دین کو اختیار کر لیا. لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، محسوس کیا ہے، دین کو ایک واقعیت اور حقیقت کے طور پر قبول کیا ہے، دیکھا دیکھی نہیں ہے، تقلید آبا نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے ہم بھی ایسے ہیں. دنیا کے فائدوں کے لیے دین کو نہیں اپنایا ہے، دین کو ایک حقیقت سمجھ کے اپنایا ہے. کچھ وہ مومنین بھی تھے جن کا وہ جو یہ جو ہے نجران کے علاقے میں آباد تھے. نجران میں کچھ عیسائی رہا کرتے تھے. جب ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. جب ماننے سے انکار کیا تو سزا ذو نواس نے اعلان کر دیا، سزا تمہاری یہ ہے، سزا تمہاری یہ کہ اگر تم نے مذہب عیسائیت سے ہاتھ نہ اٹھایا، اگر تم نے یہودیت کو قبول نہ کیا تو سزا کے طور پر، اور کوئی جرم نہیں ہے ان کا، کوئی جرم نہیں، تنہا ایک جرم ہے کہ وہ ذو نواس کی پیش کی ہوئی یہودیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تم تیار نہ ہوئے تمہیں انہیں گڑھوں میں ڈال دیا جائے گا، زندہ زندہ تمہیں جلا دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک شب کی مہلت دی جائے، ہم کو سوچنے کا موقع دیا جائے، سوچ کر کے کل ہم جواب دیں گے. واپس آئے، قبیلے کے سارے افراد، بڑی شخصیتیں اکٹھا ہوئی، جلسہ منعقد کیا گیا. کیا کیا جائے؟ حالات یہ ہیں، مرد سارے مارے جائیں گے، بچے اور عورتیں چھوڑ دی جائیں گی. جو کام یہ جو ہے فرعون کیا کرتا تھا، بچے اور عورتیں چھوڑ دی جائیں گی، مرد سارے مارے جائیں گے. بعضوں نے مشورہ دیا کہ چلو تقیہ کر لیتے ہیں. تقیہ ہے نا، جہاں خطرہ ہو جائے تو وہاں کے اوپر خلاف حقیقت باتوں کو کہہ دینا تقیہ ہے. تقیہ کر لیتے ہیں، بظاہر کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہارے دین کو اختیار کر لیا، مگر بباطن دل میں ہم تعلیمات عیسیٰ کے اوپر باقی رہیں گے. جان بچ جائے گی. جب یہ کمبخت جو ہے مر جائے گا، اس کے مرنے کے بعد جب ظلم ختم ہوگا دوبارہ ہم اپنے دین کو آشکار کر دیں گے کہ ہم یہودی نہیں، ہم عیسائی ہیں. ایک تجویز آئی. دوسری تجویز یہ آئی، اس پہ اعتراض یہ ہوا کہ یہ کیا پتا کہ یہ کب مرے گا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ پہلے یہ مرے گا بعد میں ہم، یا پہلے ہم مر جائیں گے بعد میں یہ. ظلم کا سلسلہ کتنے سال قائم رہے گا؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال؟ کوئی ہمیں علم غیب تو نہیں نہ ہے. آج اگر ہم نے اپنے دین سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ ہم بظاہر یہودی ہو گئے اور یہ سلسلہ طویل ہو گیا، ہم سے ہمارا انتقال اس سے پہلے ہو گیا، ہم جب اس دنیا سے گئے تو ہمیں اتنا بھی موقع نہ مل سکا کہ اپنے بچوں کو ہم باخبر کر سکتے کہ ہمارا دین مذہب کیا تھا. ایسا ہوا ہے نا. آج آپ کو دنیا میں بہت سارے سید ملیں گے، نقوی، کاظمی، جعفری، ہزاروں کی تعداد میں کشمیر میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں.
جو ہیں ان کا تعلق یہ جو ہے سادات سے ہے، سید ہے، مگر ان کا تعلق یہ جو ہے شیعت سے نہیں ہے، تشیع سے نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو زمانہ تھا ظلم کا، تقیہ بھی آ گئے، تقیہ، اور اتنا شدید تقیہ کہ وہ اپنے بچوں کو بھی نہ بتا سکے کہ ہمارا مذہب کیا تھا۔ ان کے بچوں نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ان کے باپ بہرحال شیعہ نہ تھے، تو اسی کے اوپر باقی رہ گئے۔ ان کے نام کے آگے آج بھی سید، رضوی، نقوی، جعفری، کاظمی آج بھی لگتا ہے۔ تو اگر اس کی حیات طولانی ہو گئی اور ہمارا انتقال پہلے ہو گیا تو ہم تو اپنے بچوں کو یہ جو ہے بتا بھی نہ سکیں گے۔ ہماری جان تو بچ جائے گی لیکن ہمارے بچے دین حقیقی سے محروم ہو جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا، زندگی بچ جائے گی۔ تقیہ کا نام آ گیا، میں باتیں آج کرتا چلوں، عام طور سے ہمارے ہاں تقیہ کا صحیح مفہوم لوگوں کے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ عزیزوں، تقیہ جان بچانے کا نام نہیں ہے، تقیہ دین بچانے کا نام ہے۔ جان بچانا ہے دین بچانے کے لیے، اصل مقصد ہے دین۔ اگر جان بچا کے دین بچتا ہے تو جان بچا لو، اور اگر جان قربان کر کے دین بچتا ہے تو جان قربان کر لو۔ صلح حسن اور جنگ حسین کا فلسفہ یہی ہے۔ امام حسن کا زمانہ وہ تھا جہاں پر جان بچا کر کے دین بچایا جا سکتا تھا، اور امام حسین کا دور وہ دور تھا جہاں پر جان قربان کر کے دین بچایا جا سکتا تھا۔ حسن نے صلح کر کے دین بچایا، حسین نے سر دے کر کے دین کو بچایا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ تقیہ جان بچانے کے لیے نہیں ہے، جان بچ جائے چاہے دین بچے یا نہ بچے۔ ایک مثال میں دے کر کے بات کو واضح کر دوں کہ کس طرح سے جان یہ جو ہے بچا کر کے دین بچایا جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں، اچانک کچھ لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں، بندوقیں لے کر کے آ گئے، پستول رکھ دیا۔ کہ آپ اعلان کریں اسلام اچھا دین نہیں، آپ اعلان کریں کہ علی جو ہیں وہ پیغمبر کے جانشین اور خلیفہ نہیں ہیں، آپ اعلان کریں کہ امام معصوم نہیں ہوتا، آپ اعلان کریں، اعتراف کریں سر، ورنہ ہم آپ کو یہیں پر یہ جو ہے وہ گولی مار دیں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں اڑ جاؤں کہ نہیں، میں تو نہیں کہوں گا، میں نہیں مانتا ہوں، کہوں گا مر جاؤں گا مگر اس کا اعتراف نہیں کروں گا۔ میں نہیں کہوں گا کہ علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، میں نہیں کہوں گا کہ ائمہ معصوم نہیں ہوتے، میں نہیں کہوں گا کہ پیغمبر اللہ کے نبی نہیں ہے، میں نہیں کہوں گا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، چاہے مار ڈالو مجھے۔ انہوں نے مجھے مار دیا، ہمارے مر جانے سے دین کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں۔ کس نے دیکھا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہ گئے؟ انہی لوگوں نے دیکھا نا۔ اچھا، اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جو کہتے ہو تم بالکل صحیح ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، ائمہ معصوم نہیں ہوتے، پیغمبر اللہ کے نبی نہیں ہے، سب لوگ تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے۔ انہوں نے سنا، سن کے چلے گئے، نقصان پہنچا دین کو؟ کس نے سنا؟ انہوں نے سنا، اور ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے کن حالات میں کہا ہے، ان سے بہتر کون جانتا ہے۔ وہاں سے بچ کے نکلے، نکلنے کے بعد آئے مومنین کے مجمع میں، تقریر کا موقع ملا، تحریر کا موقع ملا، کتابیں لکھ سکے، مقالہ لکھ سکے، مجلسیں پڑھ سکے، اور ہزاروں تقریروں کتابوں کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو دین کی حقانیت بتائی، پیغمبر کے ختمی مرتبت ہونے کے بارے میں بتایا، قرآن کے معجزہ الہی ہونے کے بارے میں بتایا۔ جان بچانے کے بعد وہاں تو میں نے کہہ دیا دین کے خلاف، وہ سنے اور سن کے چلے گئے، لیکن ہمارے بچ جانے کے بعد ہم نے سینکڑوں نوجوانوں کو ہدایت کر دیا۔ یہ جان بھی بچی، دین بھی بچا۔ لیکن ایک دفعہ مجھے پکڑ کے لے جائیں CNN پہ اور یہ کہیں کہ یہاں پہ آ کر کے اعلان کرو کہ ہم نے برس کی حوض علمیہ قم میں تحقیق کے بعد میں نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مذہب تشیع بالکل یہ جو ہے خرافاتی مذہب ہے، علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، ائمہ معصوم نہیں ہوتے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف مولویوں نے لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے، بہکایا ہے لوگوں کو۔ CNN پہ آ کے تقریر کرو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔
اب یہاں پہ اگر میں CNN پہ جا کر کے بولتا ہوں، لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ جتنے لوگوں نے بھی دیکھا، اس بات کا امکان تو ہے نا کہ 1000 2000 نوجوان بہرحال بہک جائیں گے کہ بہرحال اتنا دنوں انہوں نے قوم میں پڑھا، 19-20 سال قوم میں رہے ہیں، اتنے سب کچھ پڑھنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد وہ کہنا ہے ان کی بات میں وزن ضرور کچھ نہ کچھ تو ہے ضرور۔ ہماری جان بچ گئی لیکن ہزاروں نوجوانوں کے دین کی زندگی ختم ہو گئی۔ ایسے موقع پر حکم اسلام یہ ہے، جان دے دو مگر وہاں اعتراف نہ کرو۔ پہلے مرحلے میں حکم یہ ہے اپنے کو بچا لو، اعتراف کر لو، خلاف حقیقت بات کہہ دو، جان بچ جائے، کیونکہ وہاں پر جان بچنے سے دین کی ترقی کے امکانات ہیں، لیکن یہاں تمہاری جان تو بچے گی مگر دین پر آنچ ضرور آ جائے گی۔ تو تقیہ اگر اسلام میں رکھا گیا ہے تو تقیہ کا معنی جان بچانا نہیں ہے، تقیہ کا مقصد ہے دین کو بچانا۔ اگر جان بچ کر کے دین بچتا ہے تو جان کو بچا لو، اور اگر جان کو قربان کر کے دین بچتا ہے تو جان کو قربان کر دو۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اصحاب حدود نے یہی کیا، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ کر لیا نجران والوں نے کہ آج اگر ہم جان یہ جو ہے بچا لیتے ہیں اور جان بچا کر کے ہم نے دین یہودیت کو قبول کرنے کا اعتراف کر لیا تو کل ہمارے بچوں کو یہ موقع بھی نہ ملے گا کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ہمارا دین کیا تھا، اور بچے گمراہ ہو جائیں گے، منحرف ہو جائیں گے۔ لہذا انہوں نے کہا نہیں، ہم دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، زندہ ہمیں جلا دیا جائے گا، انسانیت سوزی کی بھٹی میں جل کے ہم خاکستر ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے اپنے ماؤں سے پوچھیں گے کہ ہمارے بابا کہاں ہیں، ہمارے باپ کہاں ہیں، تو مائیں بتائیں گی کہ تمہارے بابا اپنے دین پر سے قربان ہو گئے، تمہارے بابا کے ساتھ یہ موقع پیش آیا تھا کہ بادشاہ نے حکم دیا تھا یا یہودیت کو انتخاب کرو، دین حقیقی خدا کو چھوڑو ورنہ تمہیں جلا دیا جائے گا۔ تمہارے بابا نے مر جانا پسند کیا، دین کو چھوڑنا پسند نہ کیا، تو بچوں کو پتا چلا اچھا دین ہمارا اتنا قیمتی ہے، دین ہمارا اتنا عظیم ہے، دین کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے باپ نے اپنے کو دین پر سے قربان کر دیا، ان کے دلوں میں دین کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دین کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے گا۔ قرآن انہوں نے قربانیاں دے دیں، قرآن نے اس کو تذکرہ کیا، اب ان کی مجلس خدا پڑھ رہا ہے، ظالموں سے بیداری کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، مردہ بات گڑھے والے جنہوں نے گڑھے بنائے تھے جس میں آگ بھری تھی اور کھڑے ہو کر کے تماشا بھی دیکھ رہے تھے، ان کا جرم کیا تھا ان مومنوں کا؟ صرف اتنا سا، ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید، اتنا سا ان کا جرم تھا۔ کیوں قرآن سے بیان کر رہا ہے؟ درس کے لیے، عبرت کے لیے۔ آج ہم اگر واقع کربلا کو بیان کرتے ہیں تو ایک مقصد ہمارا درس اور عبرت ہے۔ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو ہم ذرا سی پریشانی دیکھ کر کے دین سے یہ جو ہے دستبردار ہو جائیں۔ جاب پر آنچ آ رہی ہے، تھوڑی سی آمدنی گھٹ جائے گی تو چلو فنا حرام کام کر لیتے ہیں، تو خدا تو جانتا ہے کہ ہم مجبور ہیں۔ اگر یہ کرنا ہوتا تو پھر علی اکبر وہ قربانی پیش نہ کرتے، قاسم اس طرح سے موت کو گلے نہ لگاتے، حبیب ابن مظاہر اس طرح سے میدان میں نہ آتے، حر اپنی سرداری کو نہ چھوڑتا۔ حر نے دین کو قبول کرنے کے بعد قربانی دی یا نہ دی؟ تو واقع کربلا کو بیان کرنے کا ایک مقصد درس اور عبرت ہے۔ درس اور عبرت کسی زمانے سے محدود نہیں ہے، کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے کہ کل ضرورت تھی آج ضرورت نہیں ہے۔ لہذا واقع کربلا کو اگر دہرایا جاتا ہے، واقع کربلا کو اگر بیان کے، حسین ہمارے بیان کرنے کے محتاج نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں ملے گا، ان کے پاس اتنا موجود ہے کہ ہم فقیروں سے وہ کیا لیں گے۔ ہم اگر تذکرہ کربلا کرتے، اگر حسین کو یاد کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں درس ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو ایک ہے خراج عقیدت، دوسرے ہے درس اور عبرت، تیسرے سنت الہی، حکم خدا نے حکم دیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، اذکر فی الکتاب ابراہیم، اذکر فی الکتاب مریم، جا بجا ہے نا، مومنوں کا خطاب ہے کہ ابراہیم کو یاد رکھو۔ کب یاد رکھو؟ ایک دن
1 سال 2 سال؟ یہ پورا حج کیا ہے؟ حج کے اکثر مناسک ابراہیم کی یاد ہی تو ہے. طواف کر چکے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو. کیوں مقام ابراہیم کے پیچھے کی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بندے نے حج کا اعلان کیا تھا، جب ہم نے حکم دیا تھا اذن فی الناس بالحج. لوگوں کے درمیان کون لوگ؟ وہاں تو کوئی لوگ بھی نہیں ہے، صحرا بیابان ہے، کوئی نہیں ہے. ابراہیم نے عذر نہیں پیش کیا، یا اللہ کس کے درمیان ہے؟ حکم خدا ہے تو بیان کرو. کا سننے والا کوئی کا سننے والا ہو یا نہ ہو، سننے والے پیدا کرنا ہمارا کام ہے، اعلان کرنا تمہارا کام. دفعہ ہوتا ہے نا، کیا کریں، وہ کوئی سنتا تو ہے نہیں، کہہ کے کیا کریں گے؟ آپ کی ذمہ داری کہنا ہے، سنے چاہے. کیا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے بندے نے اطاعت کی ہماری. اذن فی الناس بالحج. اس پتھر پہ کھڑے ہو کے جہاں ان کے نقش قدم بھی بن گئے، اسی کے پیچھے نماز پڑھو. کاہے کے لیے نماز پڑھو؟ پتھر کی نماز پڑھو. یہ نماز تو خدا کی پڑھ رہے ہیں، وہاں پر پڑھو. کیوں وہاں پہ پڑھو؟ تاکہ اس کی یاد برقرار ہے. آج ہم اگر خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں، خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، مگر خاک شفا پر سجدہ کرتے، کیونکہ یہ وہ خاک ہے جہاں اللہ کے بندے نے اللہ کی بندگی کے لیے اپنا خون پیش کیا تھا. اس لیے ہم خاک شفا. مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاک شفا پر سجدہ کرنے میں حرج ہے. یہ شرک، وہ توحید. دوہرا معیار تو نہیں چلے گا نا. ابراہیم کی یاد مناؤ، ابراہیمی کی یاد نہیں، ساتھ ساتھ ہاجرہ کی بھی یاد مناؤ. صفا اور مروہ کے بیچ میں تقریباً 400 میٹر کا فاصلہ ہے. یہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 400 میٹر کا فاصلہ ہے. دوڑو، جاؤ یہاں پر. کیوں جاؤ؟ ہماری ایک کنیز تھی، ہماری ایک کنیز تھی کہ ہمارے حکم سے اس نے مکے کے بے آب و گیا صحرا میں رہنا قبول کر لیا. جب ہم نے اپنے بندے کو حکم دیا، ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بال بچوں کو جاؤ وہاں چھوڑاؤ، جب وہ لے کے گئے، اور وہ بھی وہ جگہ جہاں خود قرآن کہتا ہے لم یزرع، بے آب و گیا، نہ پینے کو پانی نہ کھانے کا کوئی انتظام. اس مومنہ نے اعتراض نہیں کیا شوہر پر کہ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو. کوئی اعتراض نہیں. ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پیئیں گے؟ نہیں، خدا کی قدرت پر اسے ایمان تھا. حالات کی سختیوں سے تنگ آ کر کے اس نے شکایت نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، سرتابی نہیں کی، مخالفت نہیں کی شوہر کی. جب ابراہیم لائے، آمنا وصدق، تسلیم. اب عالم یہ ہے کہ اس کے بچے کو، شیرخوار بچے کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے. ماں دوڑ رہی تھی. حکم خدا سے سرتابی نہیں ہے، مگر کوشش تو کرنا ہے نا، جستجو تو کرنا ہے. یہ بھی ذمہ داری، بھی فرض ہے بچے کو پالنا. ہاجرہ دوڑی تھی، تم بھی وہاں دوڑو تاکہ تمہیں یاد آئے کس طرح سے حکم خدا کی تعمیل کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں. سلیقہ تو سیکھو. اس 400 میٹر کے درمیان میں 40 میٹر کا بھی علاقہ ہے. اسی میں 40 میٹر کا علاقہ ہے. سب رنگ کی لائٹ جہاں جلتی رہتی. جو لوگ حج کر کے بھی آئے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، ہے نا ایک وہ ایریا، وہاں پر تیزی سے چلنا، ہرولہ کرنا ہے. آپ کتنی عظیم انسان کیوں نہ ہو، آپ آیت اللہ العظمیٰ، آپ کو بھی ہرولہ کرنا ہے. آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، جو بھی وہاں آئے گا اسے ہرولہ کرنا ہے، یعنی تیز رفتار میں چلنا. کیوں؟ یہ وہ علاقہ ہے جو ذرا نشیب میں تھا. ہاجرہ دوڑ بھی رہی تھی، اسماعیل کو دیکھتی بھی جا رہی تھی. جب نشیب میں ہاجرہ پہنچتی تھی تو یہاں سے اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو ذرا ہاجرہ اپنی رفتار میں تیزی لاتی تھی، جلدی سے دوڑ کر کے اوپر کے علاقے پہ آتی تھی. ہاجرہ کو یہاں اضطراب ہوا تھا، بے چینی ہوئی تھی، دوڑی تھی ہاجرہ. ہاجرہ کی یاد منانے کے لیے تمہیں بھی دوڑنا ہے، سب کو ہرولہ کرنا ہے. آپ کتنے ہی عظیم عہدے پر کیوں نہ، بادشاہ ہیں، صدر جمہوریہ ہیں، مرجع تقلید ہیں، کچھ بھی آپ ہوں، ایک عام آدمی بھی اور ایک اہم سے اہم آدمی. کس لیے ہے؟ ہاجرہ کی یاد ہی تو بنا رہے ہیں وہاں پہ، اور کچھ کر رہے ہیں. ہاجرہ دوڑی تھی تو ہاجرہ کی یاد مناتے. ہاجرہ کو کے بیٹے کو پانی جو ہے مل تو گیا تھا نا، پانی مل گیا ہاجرہ کے بیٹے کو، پھر بھی ہاجرہ کی یاد منانا ہے، قیامت تک منانا ہے.
پوری دنیا سے حاجی آئیں گے، گوشے گوشے سے اکٹھا ہو کر کے ہاجرہ کی یاد منائیں گے. تو کیا رباب کی یاد نہ منائیں گے؟ اس کے بیٹے کو پانی بھی نہ ملا. ہاجرہ کی قربانی تو یاد کرنا توحید ہے، اور یہ جو ہے رباب کی قربانی یاد کرنا شرک ہو جائے گا. قربانی، حاجی جاتا ہے مکے میں، حج کے بعد کیا کرتا ہے؟ قربانی کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو یاد ہی ہے نا. یاد منائی جا رہی. کاہے کی یاد منائی جا رہی؟ کیونکہ خدا کو نہ گوشت پہنچتا ہے نا قرآن میں کہ تم جانور ذبح کرتے ہو، نہ اس کا خون نہ اس کا گوشت خدا کو نہیں، خدا کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے. اس کی یاد منانا ہے. کیا ہے؟ ہمارا ایک بندہ تھا جس نے ہمارے حکم کی تعمیل کے لیے قربانی کی آخری حد کو پہنچ گیا اور اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. چھری رکھی تھی نا، ذبح ہوئے تو نہیں نا اسماعیل، چھری رکھ دی تھی. تم بھی اس کی یاد مناؤ تاکہ وہ یاد قائم کاہے کے لیے قائم رہے؟ درس اور عبرت کے لیے قائم رہے. ابراہیم قربانی کی منزل میں وہاں تک آگے بڑھے کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس تیاری کی تمہیں یاد منانا ہے. بیٹا قربان ہوا نہیں. جس حسین نے راہ معبود میں قربانی کی حد تک حسین پہنچ گیا، فقط تیار نہیں ہوا، بیٹے کو قربان بھی کر دیا. ایک نہیں، 2 یا 3 بیٹے، علی اکبر، علی اصغر اور عبداللہ رضی. اور اگر عبداللہ رضی اور علی اصغر کو ایک مان لیں تو 2 بیٹے، ورنہ 3 بیٹوں کی قربانی امام حسین نے کربلا میں دی. اس حسین کی یاد منانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت کا یہ جو ہے بربادی ہے، سرمایہ. حج میں زیادہ پیسہ خرچہ ہوتا ہے یا یہ جو ہے مجلسوں میں؟ حج میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سب تو ہوتا ہے. وہ جو شیطان کو پتھر مارتے ہیں، کنکری مارتے ہو، کیا ہے؟ خود ابراہیم کی یاد ہی تو اس مقام پر شیطان کو ابراہیم نے کنکری ماری تھی. تم بھی اس کی یاد مناؤ. اذکر فی الکتاب مریم، مریم کو یاد رکھو. مرد کو بھی یاد رکھو، عورت کو بھی یاد رکھو. کیوں مریم کو یاد رکھیں؟ مریم کو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کی وہ کنیز ہے، وہ بندی ہے اللہ کی، جس نے خدا کی خاطر مصیبتوں کو برداشت کیا. مصیبتوں کو برداشت کی قربانی. کیا مصیبت تھی راگ مریم کی؟ کیا مصیبت تھی؟ مریم کی مصیبت یہ تھی کہ جب کماری مریم ماں بنی اور جب عیسیٰ کو گود میں لے کر کے شہر میں داخل ہوئی تو ہر طرف سے یہودیوں نے گھیر لیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بدچلن تھا نہ تمہاری ماں بدکارا تھی. یہ بچہ کہاں سے؟ یعنی عصمت مریم پر حرف آیا. ظاہر سی بات، ایک شریف پاک دامن عورت کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کی عصمت و پاک دامنی پر کوئی حرف آ جائے بھرے مجمع میں. اور اتنا بڑا صدمہ تھا جناب مریم کو کہ خود قرآن میں لفظ ہیں کہ مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا. اے کاش یہ الزام سننے سے پہلے میں مر جاتی. اتنی بڑی مصیبت تھی. لیکن بہرحال راہ خدا میں برداشت کیا مریم نے، کیونکہ حکم تھا بچے کو لے کے شہر میں جاؤ. نہ آتی شہر میں، چھپ جاتی کہیں جا کر کے. نہیں، حکم خدا ہے تو لے کر کے آئیں گے. اتنے بڑے الزام کو مریم نے سہا. یہ مصیبت کتنے گھنٹوں کی تھی، کتنے دنوں کی تھی، کتنے مہینوں کی تھی؟ چند لمحوں کی تھی یہ مصیبت. مریم آئی، عصمت پر اعتراض ہوا. اس کے بعد جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. بچے نے وہاں سے جواب دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں بندہ خدا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب نوازی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے.